السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین و طالبات، آج کے ہمارے فہم قرآن اور تدبر قرآن کی اس سیریز میں آپ اور ہم سورۃ النصر کی تلاوت کا اور سماعت کا شرف حاصل کیے ہیں۔ سورۃ النصر پڑھنے اور سننے اور اس کے معنی اور مطالب سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سورۃ النصر یہ سورہ 110 نمبر ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو لفظ النصر جو ہے قرآن اسی سورہ کی پہلی آیت میں تیسرے ورڈ پر یوز ہوا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصرت، مدد اور کامیابی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور نام بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مکہ، اچھا، اس کے اور نام کیا ہے؟ سورۃ التودیع، یعنی وداع کرنے والی سورت۔ بعض روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل سورہ مبارکہ، یعنی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے، جو صورتوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی ہے، مگر مکمل ایک سورہ نازل نہیں ہوا، اور اس وجہ سے اس کو تودی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے اور وداع ہونے کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سورہ میں، اس لیے اس کو التودی، سورۃ التودی کہا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الفتح بھی کہا گیا، فتح اور کامیابی والی سورت، مگر مشہور و معروف نام سورۃ النصر ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں اور 19 کلمات ہے، 79 حروف ہے۔ اب آئیے آتے ہیں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بالاتفاق یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اکثریت کی یہی رائے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل مدینہ منورہ میں ہوئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ پاک کی طرف یا مدینہ کی اثناء سفر مدینہ سے باہر ہوئی، یا کہیں اور ہوئی، کسی دوسرے مقام پر ہوئی۔ مگر یہ کہ ہجرت کے بعد جو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اسے بھی مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اگر وہ صورت نازل ہوئی، مگر فتح مکہ کے وقت یا حج کے وقت 8 سن ہجری میں، 6 سن ہجری میں حدیبیہ کے وقت، پھر 8 سن ہجری میں، پھر 10 سن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ کر تشریف لائے، تو کبھی اس وقت بھی جو صورتیں نازل ہوئی، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ صورتوں کو مدنی صورت مدنی صورت کہلاتے ہیں، یعنی مدینہ ریویلیشن کہا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک آخری مکمل صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل مکمل صورت کی شکل میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے بارے میں کچھ علماء کرام کا قول یہ بھی ہے کہ
کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، ایک ریزن، ایک کہ یعنی یہ کہ بھئی یہ وہ مبارک گھڑی تھی جو چند سال پہلے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا، ستم کیے جاتے تھے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، کانٹی بچھائی جا رہی ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ مجنون کہہ رہا ہے، کہ مختلف الفاظ سے یاد کیا گیا، جسموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچائی گئی، زخمی کیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں تک کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور چند صحابہ کرام کو لے کر کے آپ واپس مکے کی صرف ایک جانثار ہے ہجرت کی رات، تو حضرت ابوبکر تنہا ہے، تنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، مگر پھر چند سال کی مہلت ملی، 8 سال کا وقفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اہل مکہ نے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا اجتحام نہیں دیکھا تھا، جو اصحاب فیل کی جو بات تھی وہ تو وقفہ کافی گزر گیا تھا، اب جو موجودہ دور کے جو اہل مکہ تھے انہوں نے اس قسم کا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا، جس میں ہر قبیلہ مدینے سے جو آئے مسلمان تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک گروہ ہے، اپنا ایک جھنڈ ہے، کوئی گھوڑوں پر ہے، کوئی اونٹوں پر سوار ہے، سب کے جسموں پر آہنی یعنی کیا کہا جائے کہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور بس سروں پر جو ہے فولادی ارادے ہیں، جوش ہے، خروش ہے، اور جب یہ اندر وادی مکہ میں جب داخل سے گزر رہی ہے تو زمین ان کے قدموں کے نیچے سے لرز رہی ہے، ایک عجیب روح پرور منظر ہے، کافروں کے سارے ارادے، ساری ان کی ہمتیں پست ہے، ان کا غرور ملیا میٹ ہو گیا، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ، اور ان کی جو انانیت تھی، جو ان کو اپنے آپ پر جو زور تھا، وہ سارے کا سارا پانی پانی ہو گیا ہے، مگر ایسے عالم میں اگر دنیا کا کوئی بڑا سا کوئی جنرل ہوتا، کوئی کمانڈر ان چیف ہوتا، تو جب وہ ایسے عالم میں جب مدینے میں ایسے عالم میں جہاں سے ان کو نکالا گیا ہو جب واپس ہوتا، تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، ہر ایک کو قتل کر دیا جاتا، ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے، خون کی دریائیں بہنے لگ جاتی، ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ہر ایک کو چن چن کر کاٹا اور مارا جا رہا ہوگا، مگر یہ عجیب قافلہ تھا جو 10,000 صحابہ پر مشتمل اندر داخل ہو رہا ہے، ان کے سپہ سالار کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی ہے، رب العالمین نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا، جو آمنہ کے دلارے ہیں، بے کسوں کا بیواؤں کا سہارا ہے، شفیع المذنبین، اور یتیموں، بے کسوں، بیواؤں، مظلوموں، مجبوروں کی فریاد رسی کرنے والے نبی ہیں، انہوں نے تاکید فرما دی کہ دیکھو کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، تلواروں کو اپنے میانوں میں رکھ لو، اور کمانے کندھوں سے آویزاں رہے، اس وقت تک کوئی تلوار نہ نکالے جب تک کہ مکے والوں کی طرف سے پہل نہ ہو اور اعلان عام نہ کر دیا جائے کہ اگر، اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو حرم میں داخل ہوگا اس کو پناہ دے دی جائے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے کوڑی لگا دے گا اس کو امن دے دی جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان دے دی گئی، جو اتبا کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے، جو ان کے گھر چلا جائے اس کو، سب کو امان دے دی گئی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج آمنہ کا دلارا، حق کا پیارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر جا رہے ہیں، ایسا فاتح، ایسا کامیاب، ایسا سکسیسر آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ دے کر جا رہے ہیں، کیسا داخل ہو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو کہہ دیا گیا کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، اکڑ کر، ہوتا کیا ہے جب آدمی کامیاب ہو کر کے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، گردنیں اکڑی ہوتی ہے غرور سے، تکبر سے، نشے میں آدمی، کامیابی کا نشہ ظاہری شراب کے نشے سے زیادہ بدمست کر دیتا ہے آدمی کو، جب آدمی کامیابی کا جو نشہ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا نشہ ہوتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، حلال بھول جاتا ہے، حرام بھول جاتا ہے، بس اس کو ایک ہی جنون سوار ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مگر یہ دو عالم کے سردار ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے؟ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہے، سر فقر سے اٹھا ہوا نہیں ہے، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کا سر اونٹنی کی جو اوپر، اونٹنی کے اوپر جو لکڑی کا کجاوے کے طور پر رکھا جاتا ہے اس کو چھو رہا ہے،
اس کو ٹچ اتنا جھک گئے ہیں، یعنی اوپر سر اٹھا کر کسی کو آنکھ سے آنکھ ملا کر کے اس کو غیرت دلانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہونٹوں پر اللہ عز و جل کی عظمت ہے، کبریائی ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضور، ہر قدم پر جو ہے امیدوں اور آرزوؤں کے چمن آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام یہ مبارک صورت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب پاک، یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی کامیابی اور کامرانی اور نصرت کی جشن منانے کا وقت ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ یہ صورت مبارکہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی۔ مینا کا میدان ہے، سارے لوگ پر نور چہرے ہیں، ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا ہے، ہر طرف صحابہ کرام کا حج ہے۔ پہلے ویسے ہی حج نور 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 ہی نور رہتا ہے، نورانی منظر ہوتا ہے، مگر وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دیکھ کر کے فرشتے بھی رش کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہے، ہر گوشے سے اللہ کی تسبیح بلند ہو رہی ہے، شرک، کفر، بت پرستی، ہر قسم کی چنگاریوں کو بجھا دیا گیا ہے۔ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارکہ قصوہ پر سوار ہو کر اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، آپ کے گھر کے مسائل، ہر چیزوں کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے، دیکھو اپنی خواتین کے ساتھ کیسے پیش آئیں، دیکھو غلاموں کے ساتھ ایسے پیش آئیں، دیکھو ایسا معاملہ جب ہو تو ایسا پیش آئیں۔ شراب کو حرام کیا گیا، ظلم و ستم کو حرام کیا گیا، سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا، ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا، سارے اصول اور سارے ضوابط بیان کر دیے گئے۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہو کر کے بتلایا جا رہا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اب ساری چیزوں کو مکمل فرما دیا ہے، دین تکمیل ہو گیا ہے، اب یہ آپ وضاحت فرما دے اور صحابہ کرام میں یہ اعلان فرما دے۔ تو یہ ہو گیا شان نزول کا جو مقصد، نزول کب نازل ہوئی، یا تو فتح مکہ کے وقت یا پھر حجۃ الوداع کے وقت۔ اب آئیے دوسرا ہم اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ سورہ کافرون سے متعلق یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کافروں سے برات، یعنی ان سے چھٹکارا اور ہجرت کا اور اعلان جہاد کا اعلان فرما دیا تھا اس سورہ میں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خاص نصرت غیبی فرمائے گا، مکہ فتح ہوگا، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں اسلام کا بول بالا کرنا، اس کام کے تکمیل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی قسم کا مفسرین فرماتے ہیں سورہ فتح کی ابتدائی آیت بھی اسی مضمون کے تحت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو واضح کامیابی، روشن کامیابی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور یہ اس بات کا اشارہ سورہ کافرون میں بھی دے دیا گیا تھا، اب ٹکراؤ تو ختم ہو گیا، ٹکراؤ تو ہو گیا ہے، اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ اب جو ہوگا اب میدان جہاد اور جنگ میں ہوگا، اب کامیابی اور نصرت مسلمانوں کو عطا ہوگی۔ اللہ نے وہاں پر اشارہ دیا تھا، مگر اس کامیابی کے لیے تقریباً کم و بیش 8 سال لگے۔ تو اللہ کے پاس کسی بھی کام کے مکمل ہونے کے لیے وقت متعین ہے۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، یہ کہا کرتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، نہیں، نہ اللہ کے پاس دیر ہے نہ اس کے پاس اندھیر ہے، اس کو پتہ ہے اس کا معین وقت کب ہے، اس کے متعین وقت ہی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ ہجرت، فتح اور نصرت، یہ تینوں چیزوں میں جو رشتہ ہے وہ یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو ملے گا۔ ہجرت، فتح اور کامیابی، یہ ایک قول کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کو اجاگر کیا گیا، یعنی اب ملت ابراہیم کی جو خصوصیات تھیں اب اس سے سارا مکہ مکرمہ آباد ہو گیا ہے، اب اس میں ہر طرف صدائیں اور ندائیں آ رہی ہے، اور جو مقصد کے لیے آیا تھا پھر اللہ نے تو اس کی تکمیل فرما دی، جیسے کہ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، آپ کے لیے میں نے آپ کو اسی کام کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور وہ کام آپ نے مکمل فرما دیا۔ آج کے دن میں آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل تمام کر دیا ہے، اور آپ کے دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا۔
یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر تکمیل ہو رہی ہے اس کام کی. اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ بھئی یہ دین جو ہے غالب ہو کر کے رہے گا، غالب ہو کر کے رہے گا. اہل ایمان جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید قمر جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ اہل ایمان کی شان ہے. اللہ نے تو سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر 21 میں فرما دیا تھا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے تو یہ فیصلہ فرما چکا، یہ لکھ دیا تھا کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب ہو کر کے رہیں گے. اور معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ سورہ صف میں بھی یہ مضمون ہمیں نظر آتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب. ایک عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، اس کی کامیابی بہت قریب ہونے والی ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، جو مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ بشارت دی گئی ہے، فیصلہ کن کامیابی کی بشارت دی گئی، مکے کی آزادی کی بشارت دی گئی، اور اللہ کے دین میں لوگوں کے جوق در جوق، یعنی گروپ کے گروپ آ کر شامل ہونے کی بشارت دی گئی. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت کا اشارہ دیا گیا. جیسے سورہ علم نشرح میں ہم پڑھ کر آئے ہیں انشراح میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. اب یہاں بھی کہا جا رہا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. وہاں بھی فرمایا گیا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ، فا کے ساتھ، یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے فَسَبِّحْ. تو اے حبیب پاک، آپ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس کے لیے اس کے دربار میں استغفار کر لیے. تو پتہ کیا چلا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. اس کو حضرت ابو بکر، سارے لوگ، یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو خوش ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا کہ بھئی اللہ نے تو کامیابی عطا کا وعدہ فرما لیا ہے، کامیابی عطا فرما رہا ہے اور اسلام ہر جگہ پھیل رہا ہے. بعض لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہے، رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کو ایک نظریے سے دیکھ رہے ہیں، میں اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھ رہا ہوں. بولے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم تو کامیابی دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں اسلام پھیل گیا ہے، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا تھا، اب وہ کام مکمل ہو گیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، دور ہونے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. اور اس میں، اور حضرت ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نقطہ نکالا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. یقیناً یہ ایک باریک نقطہ تھا جس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی تھی. اب آئیے ہم آتے ہیں سورہ کی طرف. یہ سورہ مبارکہ میں 3 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور کامیابی آ جائے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، آ جائے اور کامیابی نصیب ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہوں گے، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج کے فوج، ٹکڑیوں کے ٹکڑیاں، فوج در فوج، گروپ گروپ کی شکل میں آ کر کے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور کامیابی نصیب ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو آپ دیکھ لیں گے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروپ گروپ کی شکل میں. فسبح، تو اب آپ کیا کیجئے؟ پس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح کیجئے. واستغفرہ، اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ بے شک بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اب آئیے ہم آتے ہیں اس کے آیت ٹو آیت میننگ کی طرف اور اس کی کچھ تفاصیل کی طرف. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا جس خاص اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کی ہدایت فرمائی گئی. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے عام مدد اور عام فتح مراد نہیں ہے،
بلکہ وہ مدد اور وہ فتح مراد ہے جو اللہ عز و جل کی سنت کے مطابق اللہ کے رسولوں کو ان کے مخالفین پر اللہ تعالی ہمیشہ عطا فرماتا رہا ہے۔ یعنی جب رسولوں نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں اپنی ساری طاقت جھونک دی، ساری اپنی توانائیاں صرف کر دیں، قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی دشمنی کی، کچھ نے کسی کو قتل کیا، کسی نے ان کو بستیوں سے نکالا، گھر سے نکلنا پڑا، ہجرتیں کرنے پڑی، تو اتنا سب کچھ ہوا، ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے انبیاء کرام نے اپنا جو صبر کا کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے راستے پر ڈٹے رہے، اس سے مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ورس نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، کہ یہاں تک کہ جب رسول قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے، وہ قوم سے مایوس ہوئے ہیں، وہ اللہ عز و جل سے نعوذ باللہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اسی پر تو تکیہ ہے، اسی سے لو لگائے بیٹھے ہیں، وہ کہاں سے مایوس ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ قوم سے مایوس ہوئے، رسول جو مایوس ہوئے وہ اپنی قوم سے ہوئے، اور قوم کے لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کے جھوٹ موٹ عذاب سے ڈرایا گیا ہے، تب ہماری مدد رسولوں کے پاس آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی وقت مدد کو روانہ فرمایا۔ پھر آگے کی آیت میں فرمایا، پھر اسی سورہ مبارکہ سورہ انعام میں فرمایا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس وہ رسول ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جو کچھ کہ قوم جھٹلاتی ہے، وَأُوذُوا، اور ان کو اذیتیں دیتی ہے، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء کرام کو کسی فوج یا ہتھیار دے کر کے نہیں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فوج دے کر کے بھیجی جائے، کوئی ہتھیار آئٹم بم دیا جائے یا نیوکلیئر بم دے کر کے اگر بھیجا جاتا ہے، تو ہوتا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ رسول کی کامیابی نہیں ہوتی، ہتھیار کی کامیابی ہوا کرتی، فوج کی کامیابی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو رسول کے ساتھ فوج تھی اس وجہ سے جیت گئے۔ بھائی اب جیسے ہم بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اگر کوئی کہے کہ ہٹلر نے جو ہے ساری دنیا وہاں پر قبضہ کیا تھا، یہاں پر کس وجہ سے کیا؟ اس کے پیچھے ایک طاقت تھی، قوت تھی، ایک فوج تھی، اس کی کامیابی تنہا اس کی کامیابی نہیں مانی جاتی، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی فوج کو یا طاقت کو یا ہتھیار دے کر کے نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کامیابی تنہا انبیاء کرام کی کامیابی رہے، کوئی فوج کی یا ہتھیار کی کامیابی نہ رہے۔ پھر یہاں اس کے بعد فرما رہے نصر کے بعد فرمایا نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ستم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، ان کو دوپہر کی سخت گرمی کے وقت، سخت دھوپ میں، عتبہ ان کا جو کہا جاتا ہے کہ مولا تھا، جو وہ ان کا اونر تھا، وہ کیا کرتا مالک، ان کی اپنے کپڑے اتروا دیتا اور خوب دھوپ کے وقت ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور ان کے پیروں سے رسیاں باندھ کر کے کھینچا جاتا، پوری عرب میں، پورے ریگستان میں گھمایا جاتا اطراف میں، اور کہا جاتا کہ تم دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، الاحد الاحد الاحد۔ حضرت سمیہ لے لیں، حضرت یاسر لے لیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ نہیں ہوا؟ وہ تو اسلام کے پہلے شہید قرار پائے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، کئی صحابہ کرام کو چرکا، حضرت خباب کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت عثمان بن عفان کو، حضرت لبینہ کو، ان لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مگر بس ظلم ستم برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ گالی گلوج ہوتی ہے، ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مشکلات اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے پھر حبشہ جاتے ہیں، حبشہ سے پھر مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخصت ہوتے ہیں، اب لوٹ کر آ رہے۔ اس میں محنت کس کی ہے؟ محنت تو ان لوگوں کے سیکریفائسز ہے، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو تم اپنی کامیابی، یہ کامیابی کو تم اپنی کامیابی مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی کامیابی اور نصرت ہے۔ اگر اللہ تمہیں مدد نہیں دیتا تو یقین جانو کہ تمہیں کامیابی ہرگز نصیب نہیں ہوتی، یعنی کامیابی ملنے کے بعد اس کامیابی کو اللہ عز و جل کی کامیابی کہنا
اور اس کی طرف منسوب کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ پھر فرمایا الفتح الف لام کے ساتھ، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے ایک خاص قسم کی کامیابی انتظار کر رہی تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اب وہ کامیابی آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی کامیابی بہت جلد ظاہر ہونے والی اور فتح بھی آنے والی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور اس کا اشارہ بھی پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ملتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے مراد فتح مکہ لیا ہے، اکثر مفسرین نے الفتح سے مراد فتح مکہ مراد لی ہے، اس لیے کہ وہی فتح تھی جو جد و جہد کرنے والوں کے اعمال کی قدر کو اور ان کی قیمت کو گھٹانے اور بڑھانے کے معاملے میں ایک میزان کا، ایک بیلنس کا کام کر سکتی تھی۔ تو جو مکے میں لوگ تھے ان کا ایمان اونچا درجے کا ہے، جنہوں نے اسلام فتح مکہ سے پہلے لایا ہے، وہ ظلم و ستم برداشت کیے، تکالیف اٹھائی ہے۔ اب بعد والے جو ہے ان کا جو ایمان، ان کا بھی ایمان ہے، مگر وہ درجے کے اعتبار سے ان کے مقابل میں کم ہوا کرتا ہے۔ اس فتح اور کامیابی کے بعد، فتح مکہ کے بعد، عرب میں کفر نے اسلام کے آگے اس طرح گھٹنے ٹیک دیے کہ اس کے بعد پھر اسے سر اٹھانے کی کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر ٹھہر کر جو خطبہ دیا تھا، اس میں یہی فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، صدق وحدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور اس نے یکا و تنہا دشمنوں کی تمام جماعتوں کو شکست دیا ہے۔ اس نے سچ کہا اور اس نے وعدہ پورا کیا، اور وہی تھا کہ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وحدہ، کہ اس نے تمام گروہوں کو، تمام جماعتوں کو تنہا شکست عطا فرمائی ہے۔ تو اس خطبے کے بعد ہی آپ نے قریش کے ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، بڑے بڑے لیڈروں کی طرف، جو اس سے پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمیشہ آپ سے لڑائی کے لیے تیار ہوتے، کوئی آپ پر اوجڑی ڈالتا، کوئی آپ کو گالی دیتا، کوئی یہ کرتا، کوئی وہ کرتا، آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیسا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اب بڑے شرمندہ ہے، بڑے سر جھکائے ہوئے، آنکھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہے، سر جھکا کر کہنے لگے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اس کا جواب، اور آپ سے اچھائی کی ہی امید رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریبہ، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، کیا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سب کی جان بخش دی۔ تو یہاں پر جو فتح اور نصرت دونوں کا ذکر جس طرح ہوا ہے، اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی فتح پر، کہ کسی کو کوئی فتح اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی، اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کامیابی پر اترائے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے اور کہے کہ بھئی ارے بھئی یہ تو میری ٹرک تھی جنگ کے لیے اور میری یہ مہارت تھی، بلکہ اللہ عز و جل ہی اصل تدبیر کرنے والا اور حکمت فرمانے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خطبے میں یہی فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، صدق وحدہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، وہی ہے جو جس نے وعدہ پورا فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فتح، کامیابی اور نصرت تھی، آپ نے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف منسوب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، جب میری مدد اور میری پشت پناہی کے لیے پہنچ جائے، آپ تک پہنچ جائے، تو آپ ہماری یہ جو فتح ہے، یہ جو کامیابی ملی ہے، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اچھا، فتح مکہ کب ہوئی؟ یہ 9-10 ہجری میں جزیرہ عرب میں دور دور تک جتنے قبائل آباد تھے فتح مکہ کے بعد، وہ سارے کے سارے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے لگے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جنہوں نے اس کو حجۃ الوداع کے وقت نازل ہونا مراد لیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے چونکہ فتح مکہ کے وقت مکمل کامیابی نہیں ملی تھی مکے میں تو کامیابی مل گئی، مگر اس کے بعد پھر حنین ہوئی، حنین میں بڑی سخت معرکہ پیش آیا، پھر وہاں سے آگے بڑھیں تو طائف جو تھے، بنی قطیف کے جو قبیلے تھے، اس میں تو اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے وقت کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں کے اندر بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محاصرہ چھوڑ کر کے، توڑ کر کے واپس جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ واپس چلے گئے۔ بعد میں پھر بنی قطیف کے جو قبیلے تھے
انہوں نے خود آپ کی طرف آ کر کے طائف کے تمام قبیلوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنڈر کیا، اور ان میں سے کئی لوگ تو وہ تھے جنہوں نے بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے، ورأیت الناس اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے حبیب پاک، اس عظیم الشان کامیابی کا، بشارت کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم سے جو جھگڑا تھا، وہ دنیا کی کسی غرض کے لیے نہیں تھا، مال کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ہی لڑائی اور جھگڑے کی جو معیار تھا، جیسا میں نے پچھلے سورے میں بھی عرض کیا تھا کہ سورہ کافرون میں آپ نے فرمایا تھا مجھے تم سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا، یہ فرما دیا تھا مجھے نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ لڑکی چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ مجھے بادشاہت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، جس نے الکوثر عطا فرما دیا ہے، اس نے ہر چیز کی بلندی عطا فرما دی، ہر چیز کی کثرت مجھے عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دیا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاہیے کیا؟ میرا جو تمہارے درمیان اختلاف ہے وہ ایک ہی چیز پر ہے، وہ کیا؟ لکم دینکم ولی دین، تم ایک معبود کی عبادت کرو، وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین کرائٹیریا۔ آپ یہی چاہتے تھے کہ قریش کے لیڈر اس امانت کا حق ادا کریں جو اللہ نے ان کو بیت اللہ شریف کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس پر قابض رہنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکنے اور اس پر ظلم کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو پرسیکیوشن تھا، مذہبی پرسیکیوشن جس کو ہم کہیں گے، جس کو قرآن نے فتنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا، ختم کرنے کے لیے آپ نے قریش کو مکے سے بے دخل کیا، اور چونکہ دین کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ صرف لیڈروں کا ظلم تھا، ان کی زبردستی تھی، عوام کے دلوں میں اس کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں تھی، تو وہ لیڈرز تھے جو بھڑکا رہے تھے، جو بھڑکا کر کے ان کو سامنے لا کر کے ٹھہرایا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے حبیب پاک، اصل جو مقصد تھا وہ مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے فوج در فوج، وفد کی وفد، ڈیلیگیشن کے ڈیلیگیشن، ایک ایک قبیلہ آتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے فتح مکہ کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایک وفد آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لاتا ہے اور بیعت کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہی فتح ہے جس نے اصل فتح ہے، مقصد یہی تھا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فتح عطا فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اور رأیتا میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، بعض مفسرین نے علم ترا کی جو سورہ فیل کے ترجمے میں کہا نہیں اس سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، اس کے مراد جو ہے آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، بس علم کے معنی میں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے یہاں علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، رأیت الناس، آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہوں گے، داخل ہوتے جا رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، ٹکڑیوں کے ٹکڑیوں کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ایک آدمی آ رہا ہے، نہیں، اب دیکھیے جو لوگ کل تک گالی دیتے تھے، کل تک جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، کل تک جو لوگ آپ کو ساحر کہتے تھے، آج دیکھیے وہ ٹکڑیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، کوئی آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہے، قبائل پورے آتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اسلام قبول کرنا یا ایمان لانا نہیں فرمایا۔ تو مطلب یہ کہ بھئی آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل اسلام تو ہو رہے ہیں، ان میں کچھ کا ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا، ایسا نہیں کہ پورے ایمان کی درجے پہ پہنچ جائیں گے، سب ایک درجے کا ایمان ہر ایک کا نہیں ہوگا، ہر ایک کا ایمان کی الگ الگ کیٹیگری ہوگی، ہر ایک کے ایمان کا الگ الگ درجہ ہوگا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا، جیسے کہ میں نے سورہ حجرات کی تفسیر کے ضمن میں عرض کیا تھا، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم نے ایمان نہیں لایا۔ کس کو؟ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، جو دیہاتی تھے ضرور، مگر وہ تھے تو صحابہ نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔
تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صرف ایمان اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اب جو لوگ داخل ایمان ہو رہے ہیں، کئی ایسے ہوں گے اللہ کے دین میں جو آ رہے ہیں، دین کا ہم لفظ پڑھ کر آئے ہیں جزا اور سزا، یعنی جو اسلام قبول کر لے گا، دین میں داخل ہو جائے گا، اس کو جزا اور سزا ثواب ملے گا، یہ معنی میں اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت میں۔ تو آپ دیکھیں گے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج، فوج کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ تو یہ پڑھے ہیں کہ بھئی اس آیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر یہ بھی یاد رکھیں ایک وقت وہ بھی آئے گا اور آیا ہے جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ اسی طرح لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام سے خارج بھی ہوں گے، یہ بھی فرمایا ہے حدیث پاک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ فقال رسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیخرجن منہ افواجن، کہ آپ دیکھیں گے کما دخلوا فیہ افواجا، جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں دین میں، اسی طرح دیکھیں گے کہ فوج در فوج ضرور بضرور وہ اسلام سے خارج بھی ہوں گے، اس سے خارج بھی ہوں گے۔ وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ افواجا بھی کہا، ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا، ایک دوسری حدیث پاک میں فرمائی امام احمد کی کہ جس طرح لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ افواجا، اسی طرح فوج در فوج لوگ باہر بھی نکلیں گے۔ تو اس کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی، آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خود دیکھ لیں آپ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو منافقین کی شکل میں ملیں گے۔ ابتدا میں تو منافقین اسلام لانے کی غرض سے لائے تھے، مگر جب مشکلات سر پر آ پڑیں، جب لالچ آ گیا، ہرس آ گئی، تو وہ پھر فوری طور پر نکل کر واپس بھی جانے لگے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ لوگ اسلام سے نکل گئے، اسلام سے روگردانی کر لیے، کچھ وہ تھے جو مرتد بھی ہوئے، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، یا حضرت ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں آتا ہے، ہاں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بھائی کے بارے میں آتا ہے، وہ حبشہ گئے اور وہاں پر مرتد ہو گئے، عیسائیت اختیار کر لی۔ اور دیکھیں گے آپ کئی لوگ جو ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ابھی ختم ہی ہوا ہے کہ مسیلمہ الکذاب کی شکل میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا گروہ جو ہے اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیے، اور مسیلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، ایک بڑا گروہ اسلام سے نکل گیا، ایک بڑا گروہ اسلام سے نکل کر کے باہر ہو گیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگیں کی ہیں، کئی صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، جس میں 70 بڑھ کے 700 صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے مکمل قرآن یاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہی تو پھر قرآن کریم کی تدوین کا کام شروع ہوا اور قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ جمع سے مراد ایک کتابی شکل بنائی گئی، ایک کتاب کی شکل میں اس کو جمع کیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو اس وقت دیکھیں گے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اسلام میں داخل، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں فرمایا جائے آپ نے دشمنوں کی تمام قبیلوں کو، تمام لوگوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ نے، حالانکہ یہ کرشمہ آپ کا ہی ہے، آپ نے تنہا صحابہ کرام کی مدد سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کیا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب پاک آپ کہیے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی فتح اور نصرت ہے، فتح اور نصرت ہے، یعنی اصل خالق حقیقی اور مالک حقیقی وہی ہے جس نے یہ کامیابی اور انعام سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جب انعام سے نوازا ہے، یہ فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے، تو اب بندے کا کام کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی اور فتح نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ ہی مراد ہوگی اس سے، جب اتنی عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے تو اب کیا کریں؟ فسبح، یعنی اب کامیابی ہو گئی ہے، یعنی مقصد کیا تھا آپ کو روانہ فرمانے کا جزیرہ نما عرب میں، تاکہ لوگوں جزیرہ عرب میں اسلام کو داخل کریں، اسلام
کا پھیلاؤ کرے، اور اللہ کا جو گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کیا ہے، اس کو بتوں سے، بت پرستی سے، بتوں سے پاک اور صاف کرے۔ نہ صرف کعبے کو صاف کرے، ظاہری قبلے کعبے کو بھی صاف کرے، لوگوں کے دل کے اندر کے کعبے کو بھی ایمان اور حکمت بھر کر کے اس کو بھی پاک صاف کرے، حیرت سے، لالچ سے، حسد سے، کبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، لڑائی سے، اناد سے، جھگڑوں سے، عصبیت سے، ہر قسم کی ناپاکی سے دلوں کو صاف کرے۔ حبیب پاک اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ جب اب مقصد پورا ہو گیا تو اب کیا کرے؟ فسبح، جیسے میں نے سورہ الکوثر میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ کوثر کا بھی یہی انداز ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب پاک، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے، تو کیا کریے؟ فصلی لربک، اس کے شکرانے میں۔ تو اللہ کی نعمت جب بھی ملی تو شکرانہ ادا کرنا، یہ اللہ کے انبیاء کرام کی سنت ہے اور اللہ کے دیا ہوا اصول ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے، ونحر، اور قربانی دیجیے، شکر ادا فرمائیے۔ یہاں بھی وہی بتایا جا رہا ہے، فسبح بحمد ربک، پھر آپ کیا کریے؟ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجیے، واستغفر، اور استغفار فرمائیے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں، اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو استغفار کا حکم دے رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اور آپ کے غلاموں کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی، یعنی کامیابی ملنے کے بعد بھی استغفار کرنا، شکر ادا کرتے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے، تاکہ لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا کر کے عمل کرے، اور کوئی شخص بھی اللہ کی سے استغفار کرنے میں اور مغفرت طلب کرنے میں کوئی عار اور شرمندگی محسوس نہ کرے۔ کوئی آدمی دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر ہر آدمی اللہ کے دربار میں گناہ گار ہے۔ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے، انبیاء کرام تو معصوم ہے اور اولیاء کرام محفوظ ہے، مگر پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک آتی ہے، کل بنی آدم خطاؤن خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنو آدم گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ التوابون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی قبول پسند فرماتا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبہ، اور وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادی، اپنے بندوں کی، ویعفو عن السیئات، اور ان کے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دست مبارک جو ہے رات کے وقت پھیلاتا ہے، وسیع کرتا ہے، تاکہ دن کے گناہوں کو معاف کرے، اور پھر دن جب ہوتا ہے تو اپنے دست مبارک کو پھیلاتا ہے تاکہ رات ہونے سے پہلے رات میں ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندہ اس سے توبہ کرے، اس سے رجوع اللہ ہو جائے، اس کی طرف لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کا اظہار کرنے لگیں۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، اس کی مثال، اللہ تعالیٰ، بندہ جب گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے راستے کے لیے نکلا تھا، راستے میں کام کے لیے نکلا، راستے میں جا رہا ہے، جنگل کی طرف ہوا یہ کہ اس کا آدمی جو ہے سو گیا، اپنے اناج رکھ کر کے، وہ رکھ کر کے، سارا کچھ رکھ کر کے بندہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بندہ اٹھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ساز و سامان، ساری چیز چلی گئی، کھو گیا ہے، سارا چلا گیا، اونٹ چلا گیا، وہ اپنا ساز و سامان چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، اب کیا ہوا؟ آدمی ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، بیٹھ گیا اپنی جگہ پر۔ فاستجاع قد ایأس منہا، کہ اس سے مایوس ہو گیا، اب کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ یکایک اس کا سامان بھی مل گیا، اس کے ساری چیزیں مل گئی، وہ واپس اونٹ، مثال کے تو اونٹ لوٹ کر کے آ گیا، اس کا سواری لوٹ کر کے آ گئی، اس کا کھانا پینا مل گیا۔ اب وہ اتنا خوش ہوا، اس کی خوشی کے عالم میں کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ وہ بندہ خوشی اتنی ہو گئی، اس کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا،
اپنے الفاظ اس کی کنٹرول میں نہیں رہے، اس نے کیا کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ، وَأَنَا رَبُّک، میں تیرا رب ہوں، اللہم انت عبدی، اے باری تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّک، میں تیرا رب ہوں، اقطع من شدت الفرح، خوشی کی جو شدت ہوئی ہے نا اس کے اوپر، وہ خوشی کی انتہا ہوئی اس کی کہ اس کو یاد تک نہیں رہا، تو آدمی کتنا خوش ہوگا بھئی؟ وہ تو غلطی سے کہا ہے، نادانی سے کہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہے، اس کا خوشی کا عالم یہ ہے اس کو یہ تک یاد نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے اس کو یاد بھی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب انہیں خوشی کے عالم میں، اتنا بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا اس وقت کہ صحرا کا عالم ہے جہاں پر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے، ویسے وقت جو ہے اس کو، بندے کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، تو اب بندہ جو ہے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک کو ذکر فرما کر کے فرمایا، جب بندہ گناہ کر کر کے توبہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، توبہ ہمیشہ کرتے رہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے، کوئی پارسا نہیں ہے، کوئی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، جتنا بڑا نیکوکار ہوگا آدمی گناہ اپنے جگہ پر ہے۔ تو علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے اے حبیب پاک اپنے رب سے بخشش کی التجا کرتے رہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ سے مراد آپ کے ہاتھ استغفار کے لیے جب اٹھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں لوٹائے گا، جیسے سورہ نساء میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب لوگ جو ہے اپنے آپ پر گناہ کر کے گناہ کریں گے، گناہ کر کے ظلم کر لیں گے، جاؤ کا، تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے دربار میں آئیں، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ لوگ ضرور بضرور اللہ کو خوب توبہ قبول فرمانے والا اور خوب رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو بتلایا کیا جا رہا ہے، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے لیے جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو وہ خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے تو علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰن نے تفسیر مظہری میں اس مقام پر فرمایا کہ والمعنی استغفر لامتی کا، اے حبیب پاک آپ اپنی امت کے لیے استغفار طلب کیجئے۔ اسی الفاظ کو امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا ہے۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک، پہلی چیز یہ کہ جب آپ کا فریضہ مکمل ہو گیا ہے، کام مکمل ہو گیا ہے یعنی تبلیغ کا، تو اے حبیب پاک اس فتح اور نصرت کے حاصل ہو جانے کے بعد آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اللہ کی حمد و ثنا اور کثرت سے کیجیے، فخر کرنے کی بجائے اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے، واستغفروا، اور استغفار کیا کیجیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً یہ آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو انا اعطیناک الکوثر، الکوثر عطا فرمایا ہے، آپ کو سب کچھ ہی عطا فرمایا ہے، مگر وہاں بھی فرمایا تھا فصلی لربک وانحر۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت اور لیسن دیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی چیز ملے تو اس کا شکرانہ اللہ کے دربار میں، آزمائشوں کے بعد یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، مگر جب آسانی آئے، ہم مشکلوں کے وقت تو دعا کرتے ہیں، جب آسانی آ جاتی ہے تو پھر اپنی طرف موڑ لیتے، یہ ہماری طرف سے ہوا ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی خامی ہے اور کمی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے اس آیت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ اس فتح کے بعد آپ اس عظیم فریضے کی باعزت طور پر سبکدوشی ہو رہی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو کام کے تفویض فرمایا تھا، یعنی نبوت کا جو بار گراں آپ کے کندھے ہائے مبارک پر ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ جس کا ذکر آیا تھا سورہ انشراح میں، الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ کے اوپر جو وزر تھا، بوجھ تھا، جو آپ کے اوپر ثقل تھا، یعنی جو آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، جس کی وجہ سے آپ نہ دن میں کھا رہے ہیں، نہ رات کو سو رہے ہیں، نہ دن کو سوئے، نہ دن کو کھائے، نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے۔ تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو قرآن کریم اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال لیں، آپ کا پیر ہائے مبارک، آپ کے پیر جو ہے متورم ہو جا رہے ہیں، سوج جا رہے ہیں، مگر آپ اتنا اس میں عبادت میں مشقت اٹھا رہے ہیں، تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔
اور دوسری چیز یہ فرمائی وستغفروہ، کہ استغفار کیا کیجیے۔ اس کا تعلق اس طرح کی باتوں سے ہے جس کے بارے میں اکثر ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ دیکھیے انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطا سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ یہ آدمی اگر کا ان سے صادر نہیں ہوتے، کسی قسم کی گناہ جو ہے انبیاء کرام سے صادر نہیں ہوتے۔ مگر بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے قبطی مارا گیا، اور کچھ ایسے ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو جو نینوا تھی، بستی کے لوگوں کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ تو یہ جو قسم کی چیزیں ہمیں ملتی ہے، یہ دراصل یہ گناہ کا یا کسی از قسم گناہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ نیکی کے نیک ارادے کے تحت جو ہے وہ کام جو کرتے ہیں، وہ اپنی بس اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھ کر کے کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کے تحت ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہے جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انبیاء کرام کے مقام کے اعتبار سے گناہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ گناہ سے مراد کہ انبیاء کرام کے مقام کے مطابق نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے مقام کے مطابق اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو صحیح بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، مگر چونکہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ان کے مقام رفیع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوهُ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیا کیجئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری کے حوالے سے، وَاسْتَغْفِرُوهُ یعنی وقیلہ استغفر لِأُمَّتِکَ، آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیا کیجئے۔ تفسیر ضیاء القرآن نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کے حوالے سے ایک بہترین بات جو نقل کی ہے، میں اس کا یہاں پر آپ کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ جب عارف یعنی جس کو اللہ نے عرفان عطا فرمایا ہے، جو پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، ایسے مرتبے پر فائز ہوتا ہے جہاں وہ دوسروں کو باکمال بنا سکتا ہے، تو اس کے مریدوں میں ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کی صلاحیتوں کا اور جن کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے، تو کوئی بالکل ناقص ہوتا ہے، کوئی مکمل ہوتا ہے، کوئی کامل ہوتا ہے۔ تو اس وقت عارف کا اور مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تاکہ اس کے ناقص مرید جو ہوتے ہیں وہ بھی مرتبہ کمال تک پہنچ جائیں، ان کے لیے دعا کرنا، اور عارف کی اس دعائے مغفرت کی باعث جو کمی، جو بیشی دوسرے مریدین میں ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اب فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی جو بھی اس کے دربار میں لوٹ کر آئے گا تو وہ خوب توبہ قبول فرمائے۔ اور استغفار کی برکت بھی بتائی گئی، اس میں استغفار کی اہمیت بھی بتائی گئی، جیسے ہم سورہ نوح کے میں پڑھتے ہیں کہ 10، 11، 12 آیت میں کہا گیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اے لوگو، اے حضرت نوح نے جب اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کے دربار میں استغفار کرو، استغفار کرو، کیوں؟ کیونکہ انہو کان غفارا، کہ ہر دن جو ہے انہو کان وہ خوب معاف فرمانے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحمت نازل فرمائے گا، بارش نازل فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، اور تمہارے اولاد میں بھی برکت دے گا، تمہیں باغات دے گا وغیرہ، جو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ کل یوم 12,000 مرۃ۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے اکثر من 70 مرۃ، 70 سے زائد مرتبہ، ایک حدیث پاک میں 1000 مرتبہ، ایک آیت میں ہے 12,000 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں اعلان ہی فرما دیا، اعلان فرما چکا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے ہی نہیں بلکہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تو پھر اب استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر آدمی، جب یہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنی زحمت اٹھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ ایک وجہ ہے شکر گزار بندہ بننا۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ آدمی جتنا مقام پر پہنچتا جاتا ہے اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اور بلندی ملتے جائے، کیونکہ حدیث قرآن میں ہم سورہ والضحیٰ میں پڑھ کر آئے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو یہ جو بہتری کا جو مقام ملنا ہے نا، یہ استغفار ہی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا ہے۔ یہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی جا رہے ہیں، اور شکر کے طور پر بھی استغفار ہو رہا ہے، شکر کے طور پر بھی استغفار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے اللہ نے پاکی، ظاہری پاکی بھی عطا فرمائی تھی، باطنی پاکی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اب اس کا انہو کانا توابہ کا ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جب یہ لوگ بدکار گناہگار آپ کے در پر آئیں گے اور آ کر اس کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لے گی اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ فیض سے جو گناہگار ہے ان کی طرف توجہ فرمائے گا تو ان کے اندر جو کمی رہے گی، بیشی رہے گی، کسی قسم کا نقص رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نقص کو جو ہے کمال میں تبدیل فرما دے گا۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ وہ آپ کے طفیل، آپ کے ناقص امتیوں کو مقام میں بلندی پر اور کمال کے مقام اور منزلت عطا فرمائے گا۔ انہو کان توابا فسبح بحمد ربک، تو پس اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، حمد بیان فرمائیے، حمد کرتے رہیے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اپنی امت کے لیے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آئیے ہم ہمارے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ترجمہ پھر ایک مرتبہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جب، جاء آ جائے، آ پہنچے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، ورأیت الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا گروپ کی شکل میں، فوج در فوج، فسبح تو اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، بحمد ربکا اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ اور اس کی استغفار کیا کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، انہو بے شک وہ کانا توابا خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔